ہاں جی دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا یہ جو پہلا سیشن ہے ہمارا از اباؤٹ دا پریویس اٹیمپٹ، آپ کی دسمبر 22 اٹیمپٹ. اور لاٹ آف پیپل جنرلی آسک کہ سر ہمارا پیپر انفارچونیٹلی کلیئر نہیں ہو سکا، تو گائیڈ us how do we do it better next time, what are the areas that are our blind spots, please help us identify. تو اس آدھے پونے گھنٹے سیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں کچھ جنرل ایک تو آپ سے باتیں کروں کہ وائی آئی فیل کہ اگر لوگ اس پیپر میں کوالیفائی نہیں کر پاتے تو جنرلی ان کے ایشوز کیا ہوتے ہیں when I do their mentoring and their one-to-one sessions. تو پہلا تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ جنرل چیزیں ڈسکس کریں گے. The next thing I would advise you کہ یہ جو میں باتیں ابھی کروں گا یہ تو کچھ جنرل چیزیں ہیں. جنرلی if you feel that it helps you identify your own particular areas to work on، آپ کے اپنے بلائنڈ اسپاٹس اس میں ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں تو well and good, you start working on it. اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ you need even further specific guidance، تو پھر میں آپ سے سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ نے جو پچھلا ایک یا دو پیپر اگر آپ نے لاسٹ اٹیمپٹ کا اٹیمپٹ ڈیفینیٹلی کیا ہے اور اس سے پچھلا بھی اگر آپ نے کیا ہے اور نہیں بھی کیا تو بھی آپ ایک یا دو اٹیمپٹ کا پیپر جو ہے پچھلی وہ آپ سالو کریں اور مجھ سے چیک کروائیں. جب میں آپ کی آنسر اسکرپٹ دیکھوں گا تو آئی ول بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن ٹو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی اینڈ پن پوائنٹ کہ آپ کے اپنے اسپیسیفک ایشوز کیا ہے اینڈ واٹ آر یور ایریاز فار امپروومنٹ، رائٹ. تو ابھی میں کچھ جنرل باتیں کرتا ہوں، پھر میں اس پیپر کو بھی ڈسکس کروں گا. جو لاسٹ اٹیمپٹ کا پیپر ہے وہ ان مائی ویو از اے میڈیم ڈیفیکلٹی پیپر. اٹ واز ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ پیپر کہ جس کو پاس کرنا مشکل ہو. اس کا تھوڑا سا میں اوور ویو پہلے دے دیتا ہوں اور پھر میں جنرل باتیں کرتا ہوں. پہلا کوسچن جو ہے اس کا از اباؤٹ فارن انویسٹمنٹ اپریزل. ایک ترکی میں انویسٹمنٹ ہے اس کی باتیں کی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ڈسکشن اور ایکسپلینیشن پارٹس ہیں. دیکھیں اب انکریزنگ ٹرینڈ ہے آپ کے پیپر میں کہ کیلکولیشنز کے ساتھ ساتھ وہ تھیوریٹیکل کمپوننٹ بھی ہر پیپر میں انکلوڈ کرتا ہے. This also helps you prepare for your MSA 2 as well, which is a case study جہاں پہ کیلکولیشنز کے ساتھ ساتھ انالیسس، ڈسکشنز، انٹیلیجنٹ جو ہے نا آپ کے آرگیومنٹس وہ سب بھی میٹر کرتے ہیں. تو پہلا پارٹ ریکمینڈ، اس میں بھی ریکمنڈیشن ہے بٹ وتھ سپورٹنگ کیلکولیشن that the board should proceed with investment opportunity in Turkey. The other is discuss whether it is appropriate to use existing WACC to appraise. اب یہاں صرف ڈسکشن پارٹ ہے 5 مارکس کی، ہے نا. اس میں پرائمریلی آپ نے ڈسکشن کرنی ہے. ایکسپلین دی ایڈیشنل رسک دیٹ arises when using local debt to fund the investment. اس میں بھی کیلکولیشن نہیں ہے، یہ سویپ سے ریلیٹڈ ہے. ایکسپلین دی ایڈیشنل رسک دیٹ arises when using local debt to fund the foreign exchange rate کا رسک کی بات کی جا رہی ہے، دی انویسٹمنٹ ان ترکی. اینڈ ایکسپلین ہاؤ ملک could use swap arrangement to reduce risk when converting future cash flows in Turkish lira into پاکستانی روپیز. تو ایکسچینج ریٹ رسک سے متعلق یہ ڈسکشن پوائنٹ ہے. اوپر کاسٹ آف کیپٹل، واٹ از دی سوٹیبل اپروپریٹ کاسٹ آف کیپٹل، اس سے 11 مارکس اس میں ڈسکشن کے مارکس ہیں. کم ٹو دا سیکنڈ کوسچن جو آپ کے اسی پچھلے دسمبر 22 کی اٹیمپٹ کے کوسچنس کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں پہلا پارٹ ایکسپلین دا میننگ آف سنرجی اینڈ سجیسٹڈ واٹ مائٹ کریٹ سنرجیز فار NPP if it take over. ایکسپلین ڈسکشن کوسچن. Explain the purpose of due diligence and steps that NPP should undertake prior to finalizing the offer. Again, purely discussion part. 10 marks discussion کی ہو گئے، کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. پھر C میں آتا ہے determine the terms of the share for exchange. Share exchange assuming NPP pays the maximum theoretical price. یہ کیلکولیشن پارٹ ہے 5 مارکس کا. Advise whether the existing shareholders of NHNPP are likely to approve. یہاں بھی آپ کو ڈسکشن بھی کرنی ہے کیلکولیشن کے ساتھ. اینڈ کوانٹیفائی، پھر کوانٹیفائی کریں یعنی گینز دیٹ دی ریسپیکٹیو شیئر ہولڈرز وڈ ریسیو اف NPP پیز میکسیمم تھیوریٹیکل پرائز. تو اگر آپ دیکھیں یہ 22 مارکس کا کوسچن ہے
اور اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 12 سے 13 مارکس کی جو ہے نا آپ کی ڈسکشن پارٹ ہے. دین کمز نمبر 3, کوسچن 3. یہ فوریکس کا کوسچن ہے. اس میں پہلا پارٹ ایکسچینج ریٹ رسک کا ہے اور دوسرا اس نے انٹرسٹ ریٹ آپشنس کا چھوٹا پارٹ ہے. 18 مارکس کا کوسچن ہے. کیلکولیشن بیسڈ کوسچن ہے, ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. ایکسپلین وتھ سپورٹنگ کیلکولیشنز how the company can hedge against exchange rate risk, right? دوسرا explain how the company can protect against an interest rate rise using the over the counter interest rate option. یہ calculation کا question ہے. یہ اس میں discussion کم ہے اور calculations part زیادہ ہیں, اور یہ کوئی بہت مشکل question اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں exchange rate risk اور interest rates کا بھی بہت ہی simple سا question ہے. Advise the board on the practical matters, پھر اس کا پارٹ سی ہے. It should be considered when deciding on whether a dividend should be paid. Practical matters کی بات کی گئی ہے. یہ 4 مارکس کا ہے. Recommend with reasons whether a dividend should be paid. اس میں یہاں یہ والا پارٹ سی جو ہے that's more about discussion. یہ ڈیویڈنڈ پالیسی سے متعلق ہو گیا. اس میں سلیبس کی کافی اچھی کوریج اس میں کی گئی ہے. آپ کی ایکسچینج اس کی بات ہو گئی, بزنس ویلیویشن والا ایریا ہو گیا, فارن انویسٹمنٹ اپریزل کا ایریا ہو گیا, فوریکس کا ایریا ہو گیا, رائٹ, اور آپ کا ابھی یہ ڈیویڈنڈ کا ایریا ہو گیا. پھر آئیے کوسچن نمبر 4. کوسچن نمبر 4 میں یوز بوتھ پورٹ فولیو انالیسس اینڈ CAPM ٹو ڈیٹرمن دی اوور آل بزنس رسک اینڈ ریٹرن آف دی enlarged business. Assuming OVL acquires just one of the target companies, consider each acquisition separately to asset portfolio. Advise the board of OVL which model is more suitable to its circumstances and then recommend which investment the company should make. اب یہ ڈسکشن پارٹ ہے نا, 4 مارکس. پھر آ گیا سی میں explain with supporting calculations the amount of new debt that should be issued and the likely issue price. یہ کیلکولیشن پارٹ آ گیا. پھر کوسچن 5 آ گیا. کوسچن 5 میں پہلا پارٹ ویک ڈٹرمن کرنا ہے, دوسرا ایسٹیمیٹ ویلیو آف KVH یوزنگ شیئر ویلیو انالیسس, شیئر ہولڈر ویلیو انالیسس. یہ بھی بیسیکلی فری کیش فلوز گیون ہے سارٹ آف, اور ان آپریٹنگ کیش فلوز کی بیسس پہ کیلکولیشنس کرنی ہے آپ نے, شیئر ہولڈرس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. پھر تیسرا سینسٹیوٹی آف ویلیویشن ہے ان KVH ان ڈٹرمن. بیٹا یہاں نہیں, اس سائڈ پہ کریں جا کے, یہاں تو پانی پڑا ہے نا. Explain with calculations the sensitivity of the valuation in KVH determined in part B to 80's weighted average cost of capital. یہ WACC کی بیسیکلی سینسٹیوٹی ہے, یعنی IRR کیلکولیشن آپ سے کرائی گئی ہے. تو یہ زیادہ ایڈوانسڈ انویسٹمنٹ اپریزل اور M&A بزنس ویلیویشن والی سائٹ کا جو ہے وہ ہے. یہ والا جو کوسچن ہے یہ پرائمریلی آپ کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بیسک انویسٹمنٹ اپریزل بھی ہے, ڈسکاؤنٹنگ ہے, کیش فلوز کی سینسٹیوٹی انالیسز ہے, لیکن کوائٹ اے گڈ کوریج. CAPM بھی ہے, WACC بھی ہے, پورٹ فولیو تھیوری بھی ہے, اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈسکشن اور کیلکولیشنس کا جو مکس ہے, اب اس میں ڈسکشن پارٹ کا جو ہے نا انکریزنگلی زیادہ مارکس اس کو الوکیٹ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اب اس انالیسس کے بعد میں اب آتا ہوں کہ جنرلی لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے. جنرلی لوگوں کے ساتھ پرابلم سب سے بڑا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈسپلن اینڈ فوکس کا پرابلم ہے ڈیورنگ آپ کی پریپریشن, جس کی وجہ سے کوریج اور پریکٹس اپروپریٹ نہیں ہو پا رہی. ان دونوں کا ایشو ہے. جتنا آپ کو آن لائن نے اس پہ سپورٹ کیا ہے کہ دیٹ یو آر مور انیبلڈ ناؤ, دا کائنڈ آف دی فلیکسیبلٹی دیٹ یو ہیو ٹو پریپیئر ایٹ یور اون پیس, ایٹ یور اون کلاک, ہے نا, اتنا ہی جو ہے نا جتنی آسانی بڑھی ہے اتنا ہی لوگوں کو سلیبس کوریج میں دیکھ رہا ہوں کہ پرابلم ہو رہی ہے اور آخر میں اسٹریس پڑ جاتا ہے, کیونکہ ہم ان ٹولز کا, اس کنوینئنس کا پراپرلی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے بیکاز آف دا لیک آف فوکس اینڈ ڈسپلن. پہلے زمانے میں یہ بات بار بار کہی جاتی ہے, جتنی بار کہی جائے شاید اس کی امپورٹنس اتنی جو ہے نا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بار کہی جائے کم ہے. اور یہ بڑی فنڈامنٹل بات ہے. جب ہم کلاس میں فزیکلی آتے تھے تو 3 گھنٹے ہم نے ہفتے کے 3 دن کلاس لی, 9 گھنٹے ہمارے وہ ہماری ویسے ہو گئے. اس کے بعد گھر جا کے یا کلاس سے پہلے کلاس کے بعد تھوڑا دوستوں سے ڈسکس کیا, کچھ نہ کچھ سر نے ہوم ورک دیا وہ کیا, تو ویکلی ہم 11 سے 12 گھنٹے اسپینڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, منیمم.
ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی ہم 11-12 گھنٹے اس گھنٹے مطلب منیمم ہے, اور اچھے اسٹوڈنٹ 13-14 گھنٹے 15 گھنٹے اسپینڈ کرتے تھے, ہے نا. ہوم ورک دیا تو ہوم ورک جہاں پہ 1-2 گھنٹے کیا, اس کے بعد کلاس ریوائز کر کے اگلی کلاس میں آئے, 3 گھنٹے کی کلاس ہوئی, ہفتے میں 2 سے 3 کلاسز ہوتی تھیں, تو 13 گھنٹے اگر آپ ویکلی دے رہے ہیں تو آپ کم سے کم مہینے کے آپ سوچیں کہ آپ ایٹ لیسٹ 50 گھنٹے تقریباً دے رہے ہیں مہینے کے, 50 to 60 آورس. اس وقت جب آپ اپنی سیلف اسٹڈی میں ہیں تو شاید اتنا فوکس کے ساتھ آپ ٹائم نہیں دے رہے, 1. دوسرا, لیکچرز کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ پریکٹس جس فوکس کے ساتھ کی جائے اور خود اٹیمپٹ کیا جائے وہ بھی لوگ کام نہیں کر رہے. جنرلی لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ سر ہم نے کور تو کر لیا, ٹھیک ہے, لیکن سر وہ سمجھ میں آ گیا لیکن ہوتا نہیں ہے. ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ سمجھنا صرف کافی نہیں ہے, کانسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈیکویٹ پریکٹس بھی چاہیے. اور ایڈیکویٹ پریکٹس کا مطلب کہ آپ خود سے پورا اٹیمپٹ کریں. صرف آپ نے ویڈیو کی آسانی یہ ہے, یہاں تو کلاس میں یہ ہوتا تھا نا بائی فورس کہ جی اٹیمپٹ کریں, اور ہم نے 10-15 منٹ دے دیے. اب آپ کے سب لوگ کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ آپ پیئر پریشر میں بھی کرتے ہیں, اور کچھ کلاس کے انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے. وہ اب گھر پہ سیلف ڈسپلن میں بہت سارے لوگ نہیں کر رہے. وہ ہم نے کیا نہیں, اچھا ہم نے دیکھ لیا, سر نے سالو کر لیا, اچھا ہاں ٹھیک ہے, کیلکولیٹر پہ 2-4 ورکنگس کیلکولیٹر پہ ہی کر لیں اور صرف چیک کر لیا, اچھا ہاں یہی فگر آ رہی ہے. اس طریقے سے کرنا اور کوسچن کو پراپرلی اٹیمپٹ کرنے میں بہت فرق ہے. تو ہم یہ کام نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں کہ لیکچر کو 1.5 کی اسپیڈ سے جلدی سے چلا دیا, اچھا جلدی سے سن لیتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لیکچرز آپ کے پاس موجود ہیں جس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بار کی بجائے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی 2 بار 3 بار سن سکتے ہیں ہم. پہلے تو کسی کا لیکچر مس ہو جاتا تھا تو اس کی بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ سر لیکچر مس ہو گیا, میں کسی سے پوچھوں سر نے کیا پڑھایا تھا, سر سے پوچھوں, کلاس کے پچھلے نوٹس لے لوں. اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اب تو آپ کے پاس لیکچرز کی ریکارڈنگز موجود ہیں, آپ ریوائنڈ کر کے دوبارہ لے جائیں, دوبارہ دیکھ لیں. آپ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی اس کو 2 بار 3 بار دیکھ لیا, سن لیا. لیکن ہم اس کنوینئنس کو یوز نہیں کر رہے. تو ایک تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ ہم کوریج پراپرلی نہیں ہو پا رہی. جہاں کوریج ہو گئی, ہم نے لیکچرز تو سن لیے, پریکٹس بھی ہم نے بس کمپیوٹر پہ ہی دیکھ لی کہ سر نے کیسے سالو کروایا, تو پریکٹس نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے ٹائم مینجمنٹ کا بھی سگنیفیکنٹ ایشو آتا ہے پھر ایگزام میں جا کے. اب ایگزام میں پھر لوگوں کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ کوسچن پڑھا, اسے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, اسے پھنس گئے, 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک کوسچن میں نکل گیا. اس کے بعد آدھا کام پریشر کی وجہ سے ہی پورا ہو گیا, اور باقی 2 یا 3 کوسچن اور اٹیمپٹ کیے, تو یعنی ایک آدھ کوسچن پورا چھوٹ گیا, ایک آدھا کیا, اور پتہ چلا ایک آدھ جو کوسچن کیا اس میں نیچرلی جو بھی آپ کوسچن کریں گے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ 100% ساری چیز ٹھیک کر لیں. نیچرلی کوئی نہ کوئی چیز آپ سے رہ جاتی ہے, اور جب وہ چیز رہ جاتی ہے تو اس پہ بھی مارکس ڈیڈکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک اور پرابلم ہے. پہلا پرابلم یہ ہے کہ ہماری کوریج پراپر نہیں ہو پا رہی کیونکہ ہم ڈسپلنڈ اور فوکس نہیں ہے. اس میں آپ نے دیکھا, اب اس پہ کوسچن میں دیکھیں ڈیویڈنڈ پالیسی پہ بھی کوسچن ہے, فوریکس میں اس نے ایکسچینج ریٹ رسک کو بھی پک کیا ہے, تو ساتھ میں یعنی انٹرسٹ ریٹس کا بھی, انٹرسٹ ریٹ آپشن کا ذکر کیا ہے, سویپ کا بھی جو ہے نا اس نے ڈسکشن کوسچن ڈال دیا ہے. تو اس نے فوریکس کی بھی اچھی خاصی کوریج کر لی. پھر اس نے فارن انویسٹمنٹ اپریزل کو ٹچ کیا ہے. فارن انویسٹمنٹ اپریزل کے ساتھ اس نے 2 کانسیپچول ڈسکشن کوسچنز بھی ڈال دیے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر اس نے ایگزسٹنگ کاسٹ آف کیپٹل کو کیا یوز کرنا چاہیے یا نہیں سویپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, 2 اس نے ڈسکشن کوسچن ڈالے ہیں. تو اگر آپ کوریج دیکھیں, ڈیویڈنڈ پالیسی کو بھی کور کیا ہے, فارن انویسٹمنٹ اپریزل جس میں انویسٹمنٹ اپریزل کا حصہ آ گیا وہ بھی کور کیا گیا ہے, سی اے پی ایم بھی ہے, پورٹ فولیو تھیوری بھی ہے, ایکسچینج ریٹ رسک ہے, انٹرسٹ ریٹس آپشنز ہیں, سینسٹیوٹی بھی کورڈ ہے, IRR, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا ویک کا تو آٹومیٹیکلی آپ کی کوریج ہے ہی ہے. تو اچھی خاصی سلیبس کی اس پیپر میں کوریج تھی. تو جہاں آپ کی سلیبس کوریج اپروپریٹ نہیں ہے اس کو پرابلم ہوئی ہوگی اس پیپر میں. جس کی پریکٹس ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, اس میں کیلکولیشنس بھی ہیں آف کورس, اور اس میں کافی ساری ڈسکشن پارٹ بھی ہے نا. اور اس کے بعد جو اب لوگوں کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے ان سارے فنڈامنٹلس کے بعد کہ وی آر ناٹ ٹیون ٹورڈس ڈسکشن کوسچنز, وی لوز ایزی مارکس.
ڈسکشن کوسچنس کو ہم اپروپریٹلی اٹیمپٹ نہیں کر رہے, ہم آرٹیکولیٹ بھی پراپرلی نہیں کر رہے ہے نا, ہم اپنے آنسر کو پراپرلی ایکسپلین بھی نہیں کر رہے ان دا ریکوائرڈ لینتھ. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ اوپن بک کوسچن ہے, اوپن بک پیپر ہے آپ کا, اور اوپن بک پیپر میں آپ کے پاس یہ بھی فیسلٹی ہے کہ آپ کتاب کھول کے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ دیکھ کے اور تھوڑا بہت اپنے تھاٹس کو آپ کنفیگر بھی کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس, اس فیسلٹی کو بھی ہم اس لیے یوز نہیں کر پا رہے کہ ہم پراپرلی ٹیون نہیں ہیں ٹورڈس ڈسکشن کوسچن. جنرلی ہم ٹیون ہیں ٹورڈس بھائی ہم سے کیلکولیشن کروا لو پھر بھی. اب اس میں جو پارٹ اے ہے, اس پارٹ اے میں اس نے سویپ کی کوئی کیلکولیشن ہی نہیں پوچھی. اس نے تو پوچھا ہے بتائیے یہ رسک کو ہم کیسے سویپ کے تھرو کور کریں گے 6 مارکس میں. تو اب آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ سویپ کیا ہے, سویپ کے تھرو جو ہے آپ نے کیسے اس رسک کو کور کر سکتے ہیں جو آپ کا لوکل کرنسی میں ڈیٹ ریز کر رہے ہیں نیچرلی, اور آپ کے کیش فلوز پروجیکٹ کی فارن کرنسی میں ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ. تو آپ اس کی ایک ایگزامپل بتا سکتے ہیں کہ جی اگر ہم یہاں سویپ کر لیں تو ہماری افیکٹولی جو ہماری فائنینسنگ ہے وہ لیرا میں ہو گئی, ریونیو وہاں سے آئے گا. سویپ کے تھرو فائدہ کیا ہو جاتا ہے کہ سویپ اس کے اندر از اے 2 اسٹیپ جو ہے نا آپ کا, یعنی اس کے 2 وہ ہیں لیگز ہیں. It's a product that has got 2 legs. One is the ready conversion, the other is the forward transaction. Forward transaction کیا کرتی ہے, آپ کا ایکسچینج ریٹ لاک کر دیتی ہے آج, تو آپ فیوچر ایکسچینج ریٹ موومنٹ سے انسولیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ نے لکھنی ہے, کیلکولیشنز نہیں ہیں یہاں. پھر آپ کا جو دوسرا پارٹ ہے جی, whether it is appropriate to use existing for an international project, تو آپ نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے نا کہ جی کہ اگر پروجیکٹ کے بزنس رسک چینج ہو رہے ہیں, نئی مارکیٹ چینج ہو رہی ہے, تو آپ کے بزنس ڈائنامکس چینج ہیں, ہاؤ کین یو یوز ایگزسٹنگ, از دا رسک اپروپریٹلی اکاؤنٹڈ فار ان دی ڈسکاؤنٹ ریٹ اور ناٹ, یہ والی پوائنٹ ہے نا. تو آپ نے اس کو ڈسکشن کے طریقے سے اس نے آپ سے پوچھا ہے اور کوسچن ریلیونٹ ڈسکشن کرنی ہے آپ نے. جنرلی پیپل لوز اینڈ دس از واٹ وی ہیو بین سینگ اینڈ مور سو ان دس پیپر, اس میں لوگوں نے ڈسکشن کے پرسپیکٹیو کا جو پارٹ ہے اس کو ٹھیک طریقے سے اٹیمپٹ نہیں کیا, اینڈ دے ہیو لاسٹ ویری ایزی مارکس. ڈسکشن کے کوسچن میں مارکس لوز کرنا, اور اس طرح کے جو کہ کانسیپچول ڈسکشن کوسچنز ہیں, اگر آپ نے کلاسز ڈھنگ سے لی ہوئی ہیں تو یہ اتنی تو آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں ان کانسیپٹس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اینڈ پیپل انفارچونیٹلی لوز اینڈ دے ہیو لاسٹ ایزی مارکس. جب انہوں نے آ کے فیڈ بیک ہمیں دیا ہے اور ہم نے ڈسکس کیا ہے, تو آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس ہیو لاسٹ ایزی مارکس in the discussion area. So next time when you are preparing for it, you should also adequately prepare. اور اس کے طریقہ یہ ہے کہ لکھیں, یہ صرف سوچ نہ لیں. ڈسکشن کی تو ہم پریکٹس کرتے ہی نہیں ہیں, پریکٹس کرتے ہوئے کہ یہ تو میں لکھ لوں گا نہیں, آپ لکھیں اور پھر کمپیئر کریں اینڈ فگر آؤٹ, کسی سے چیک بھی کروا لیں کہ ہاؤ گڈ از یور آرٹیکولیشن, آر یو بینگ ایبل ٹو کنوے دی میسج, دی کانسیپچل کلیئرٹی از دیئر ان دا میسج اور ناٹ ان یور آنسر. کیا ایڈیکویٹلی آپ نے اس کو کور کر لیا, اس کے سارے پوائنٹس کو, آرٹیکولیشن کیسی ہے, پیراگرافنگ کیسی ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. کہیں لکھا ہوتا ہے رائٹ رپورٹ, تو ہم رپورٹ فارمیٹ میں لکھتے نہیں ہیں, ایزی مارکس صرف اس میں ہم لوز کر جاتے ہیں. تو ایویلیویشن ڈسکشن کے جو یہ پارٹس ہیں ان کو ڈھنگ سے ہم نہیں کرتے, اور یہاں بھی ہم ایزی مارکس لوز کرتے ہیں. تو دیز آر سم جنرل ایریاز وچ آئی فیل سلیبس کی کوریج پوری کرنی چاہیے ہماری, ہم لیکچرز کو ڈھنگ سے دیکھیں, ساتھ میں ہم پریکٹس ایڈیکویٹ کریں اور طریقے سے پریکٹس کریں. اچھا, کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ بھی میسج کیا کہ سر سم ہاؤ آئی فیل میری دوسری اٹیمپٹ تھی, مجھے آتا بھی تھا, اور یہ ٹپیکل پرابلم ہے, یہ کوئی بہت یونیک نہیں ہے, کہ جی میں ایگزام میں پرفارم نہیں کر سکا, ایگزام پرفارمنس جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھی. تو مجھے بتائیں کہ میں ایگزام پریشر کو کیسے ہینڈل کروں. تو دیکھیں, ایگزام پریشر کو ہینڈل کرنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ سمولیشن کریں ایگزام انوائرمنٹ کی, اور وہ سمولیشن ہم آپ سے خود کرواتے ہیں تھرو موک ایگزامس. لاسٹ ٹائم there were around 90 to 100 اسٹوڈنٹس, 3 موکس ہوئے, اور آپ یقین کریں 3 موکس میں 10-15% سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو وہ جو 80-85% اسٹوڈنٹس جنہوں نے سمولیشن کے پروسیس سے نہیں گزرے, تو نیچرلی
جو ہے نا یو آر ناٹ ایز پریپیئرڈ فار دی ایگزام انوائرمنٹ اینڈ ایگزام پریشر ایز یو شوڈ ہیو بین. موک کا بینیفٹ کیا ہے؟ ایک تو موک آپ کو ایڈیکویٹلی ٹیسٹ کرتا ہے کہ اسکل سیٹ پرسپیکٹیو سے. دوسرا آپ کے نرو مینجمنٹ جو ہے آپ کی جو اسٹریس مینجمنٹ ہے وہ بھی آپ اس سے لرن کرتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اگر پہلے نہیں کی تو آپ موکس اٹیمپٹ کریں. ٹاپک وائز موکس کر سکتے ہیں یعنی ایریا وائز, اور بہت اچھا ہے کہ آپ پورے پیپر کے موک کریں. 2 سے 3 موکس کم از کم آپ صحیح طریقے سے ایگزام انوائرمنٹ کو سمولیٹ کر کے ٹائم رکھ کے, اور کسی کو کہیں کہ آپ کو بھلے اس میں ہیلپ کر دے, یہاں آ جائیں. TNS پہ کرنا چاہیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر لیں گے خود سے گھر پہ بیٹھ کے کسی ایسے انوائرمنٹ میں جہاں آپ سکون سے 3 گھنٹے میں ایک پیپر کی ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے اسے اٹیمپٹ کر سکیں. تو وہ موکس اٹیمپٹ کریں, سمولیٹ کریں ایگزام انوائرمنٹ کو. تو آپ کا یہ ایگزام پریشر کی جو ہینڈلنگ ہے وہ بھی آپ کی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی, اور یہ پریشر والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی کور ہو جائے گا. سو دس از اباؤٹ اٹ. اگر آپ اس پیپر میں دیکھیں یا کسی بھی پیپر میں دیکھیں, کوئی ایسا ایریا نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ جی ہم کور ہی نہیں کیا یا ہم نہیں کرتے. اچھا, اب ہم نے لیکچرز میں آپ کے لیے یہ بھی کیا ہے کہ پچھلے 4 یا 5 اٹیمپٹس, یہ دسمبر کا بھی ابھی ہم ریکارڈ کرا دیں گے, اس کے پورے پیپر کی سولوشنز کوسچن بائی کوسچن ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ون تھنگ دیٹ یو کین آلسو ڈو از کہ آپ یہ جو میرا خیال ہے کوئی جون 2021 سے چلیں یا اس سے بھی پہلے دسمبر 2020, جون 2021, دسمبر 2021, جون 2022, یہ پورے پیپرز کی فارم میں سالو کر کے ان کی ریکارڈنگز کوسچن وائز موجود ہیں. سو واٹ یو کین ڈو از یو کین آلسو سمولیٹ and you can compare your answer scripts with the suggested solution there. This is also a help and a tool and an aid for you for your exam preparation کہ آپ وہ questions attempt کریں papers, اور اپنے solution کو جو ہم نے recordings کی ہیں suggested solution, ایک تو ICAP کے بھی ہیں, پھر naturally ہم نے جب کلاس میں ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں question by question, تو you can also listen to them, اور وہ دیکھ کے آپ اپنے آپ کو assess کر سکتے ہیں کہ where do you stand in terms of your understanding of the question, in terms of solving the question, in terms of articulating your answers. وہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں. اب میں 2 منٹ کے لیے رک جاتا ہوں. اب مجھے آپ بتائیں کہ if you have any questions, any specific issue you want to discuss, پھر میں ایک آدھ بات اور کروں گا. جی, اب ہمارے ایک دوست نے کوسچن پوچھا ہے کہ انہوں نے پچھلی بار اٹیمپٹ کیا, انہوں نے ٹاپیکل پیپرز پاس پیپرز کی بھی پریکٹس کی, ایئر وائز بھی کی, اور پیپر بھی پورا اٹیمپٹ کیا اپنے حساب سے, اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وائی ڈڈ یو فیل, اینڈ جو مارکس جو آپ کے آئے ہیں جو 30s میں آپ سمجھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. کیا مجھے ری چیکنگ کے لیے جانا چاہیے؟ آپ ری چیکنگ کے لیے بالکل جائیں. آئی کیپ میں ودن 30 days الاؤڈ ہوتا ہے آپ کو, بٹ لیکن اس کے لیے سرٹن مارکس ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کنڈیشن ہے یا نہیں, میں چیک کر لوں گا. 40 سمتھنگ پلس ہوتے ہیں. ایک تو ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور ایک ری چیکنگ ہوتی ہے. رادر اس کا فیڈ بیک والا سسٹم ہوتا ہے. فیڈ بیک والا سسٹم میں شاید آپ کوالیفائی نہ کریں, لیکن ری چیکنگ کی آپ ریکویسٹ دینا چاہیں بالکل دے دیں, نو پرابلم. اس کا دوسرا آپ کام یہ کریں, اور میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں, یہ میں ابھی پچھلے کیف کے بھی کس بچوں کے ساتھ میں ابھی ایک کاؤنسلنگ سیشن کر رہا تھا, وہاں بھی میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں اس طرح کی کیس میں نا, when you are not able to identify your blind spot, the best thing with my 20 years of experience I can tell you, آپ پیپر آپ نے جیسے کیا ہے نا, آپ نے سجیسٹڈ سولوشن بھی آپ کہتے ہیں دیکھا ہے, آپ وہ جو ہے نا پیپر کر کے مجھ سے چیک کروائیں جیسے آپ نے ایگزام میں کیا تھا. آپ پیپر سالو کرنا شروع کریں the way you actually did in the examination, even if it is wrong and you know it's wrong, do it the way you did it in the examination. اور وہ پیپر مجھ سے یا کسی بھی ٹیچر سے سالو کروا لیں, اور میں آپ کو جب فیڈ بیک دوں گا تو اس میں آپ کو خود ہی آپ کے بلائنڈ اسپاٹس پتہ چل جائیں گے. دیکھیں, جب میں یہ بات سجیسٹ کرتا ہوں ان دوستوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی سر ہمیں نہیں سمجھ میں آیا, ہم نے where did we go wrong, تو 80-90% لوگ یہ کام کر کے نہیں آتے. کہ کون کرے, صرف سستی میں, لیزینس میں. لیکن جو کر کے آتے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں 90% of the times I have seen that they got benefit from it. میں ایک اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل انہیں دے رہا تھا,
ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان کا یہی ہوا کہ دوسری بار یا تیسری بار ان کا بی ایف ٹی کا پیپر ہوگا. میں آئی کیپ میں تھا، وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ سر میں کہیں لائبریری میں بیٹھا تھا، کہاں تھا مجھے ایگزیکٹلی یہ یاد ہے کہ وہ آئی کیپ آئے اور مجھ سے اس نے کہا کہ سر میں بڑا پریشان ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا. دا پرابلم از دیٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ مجھ سے میں نے غلطی کیا کی. تو میں نے انہیں یہی مشورہ دیا، میں نے کہا بیٹا اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ مجھے 1 یا 2 اٹیمپٹ کا پیپر سالو کر کے لے آئے میرے پاس، اسپیشلی جو پچھلی اٹیمپٹ جو آپ کہہ رہے ہیں جس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیوں آپ فیل ہوئے. 40s میں مارکس تھے ان کے. وہ آئے اور میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ شاید غالباً میں نے ان کی مارکنگ کی اور میں نے انہیں کہا، اینڈ ہی واز سچ اے ڈیلیجنٹ اسٹوڈنٹ. میرا خیال 1 یا 2 دن کے اندر وہ اپنی آنسر اسکرپٹس لے کے میرے پاس آ گئے اور میں نے 1-2 دن کے بعد انہیں بلایا، ان کی آنسر اسکرپٹس مارک کی. میں نے کہا اگر میں لینینٹ مارکنگ کروں تو آپ کے 43 کے آس پاس مارکس ہیں، اور اگر میں اسٹرکٹ مارکنگ کروں تو آپ کے مارکس ہوں گے کوئی 30s میں، mid 30s میں. تو اس نے کہا سر ایگزیکٹلی جو آپ نے مجھے مارکس دیے ہیں یہی میرے مارکس آئے. تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت تک کہ اس کے مارکس ایگزیکٹلی آئی کیپ میں ہیں کیا. اس نے کہا کہ سر میرے 40s میں مارکس ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیوں فیل ہوا. تو پھر میں نے اسے ہائی لائٹ کرنا شروع کیا کہ دیکھیں بیٹا مجھے جو، اور ایک پیپر پھر وہ دوسرا پیپر بھی کر کے لائے، ان دونوں پیپرز کی بیسس پہ پھر میں نے ان کو یہ فیڈ بیک دیا کہ آپ کی جنرل ایشوز یہ ہیں، جو موٹے موٹے ایشوز ہیں، یو نیڈ ٹو ورک آن دس ایریا. ان کے ٹپیکل پرابلم یہ تھے کہ ان کی کیلکولیشن میں سگنیفیکنٹ ایشوز تھے اور بڑے فنڈامنٹل ایشوز تھے. مطلب اتنے ایشوز تھے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ مجھے کہاں کس طرح کی ڈسکاؤنٹنگ کرنی ہے. کیلکولیشنز کے فنڈامنٹل مسٹیک تھے. شاید فائنینشیل مینجمنٹ کی چیزیں انہیں اتنا کانسیپٹس اتنے برے نہیں تھے جتنے کیلکولیشنز کے ان کے مسائل تھے، ارتھمیٹک کے اینڈ آل. تو بہرحال اور کچھ ٹاپکس آف کورس ہی ہیڈ ٹو ورک آن. تو آئی گیو ہم دیٹ فیڈ بیک. He got that feedback positively, he started working on those areas, and in the next attempt he qualified. تو then there are several such examples. یہ تو ایک تھوڑی سی ریسنٹ ایگزامپل ہے تو میں نے آپ کو یہ کوٹ کی. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنسر اسکرپٹس کسی ٹیچر سے مارک کروائیں اور اس سے فیڈ بیک لے لیں. آئی ایم اویلیبل، آپ یہاں ڈراپ کر دیں جب بھی کرنا چاہیں. آپ اپنا نام لکھ لیں اس آنسر اسکرپٹ پہ، اپنا نام اور اپنا نمبر لکھ لیں، یہاں ڈراپ کرا دیں. 2-4 دنوں میں اسے آنسر اسکرپٹ سے مارک کر کے آپ کو بلا لوں گا اور آپ کو 1-to-1 فیڈ بیک دے دوں گا. دس ول ریئلی ہیلپ یو. اور دیکھیں جو ہم موک کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے جب بھی سلیبس کو کور کرواتے ہیں 3 موکس کرواتے ہیں. اس موکس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایگزام انوائرمنٹ پراپرلی سمولیٹ کرتے ہیں. اس کا دوسرا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے، اور نہ صرف سمولیٹ کرتے ہیں، وہ ایگزام لیول سے ہم 1 notch اپ رکھتے ہیں. وہ مشکل ہوتے ہیں موکس، ٹھیک ہے، اور ان کو کرنے کا مزہ ہی یہی ہے جب آپ ایگزام انوائرمنٹ میں کرتے ہیں. گھر پہ بیٹھ کے ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں کرنا از ناٹ ایگزام سمولیشن، از ناٹ اے ریئل موک. وہ تو آپ جیسے پریکٹس کر رہے ہیں. تو دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ کی ایگزام انوائرمنٹ سمولیشن ہو گئی، آپ کو اسکل سیٹ کا پتہ چلا. تیسرا آپ کی اپنی آنسر اسکرپٹ مارک ہو کے آپ کو اسپیسیفک فیڈ بیک بھی دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے یہاں مارکس لوز کیے، یہ آپ کی غلطی تھی، یہ ایریا آپ کو ورک کرنا چاہیے. تو اگر آپ یہ 3 موکس جو ہم ہر اٹیمپٹ میں کرواتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ہر بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، اینڈ ویری فیو پیپل گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ انفارچونیٹلی. اور میں نے نہیں دیکھا کہ جس بچے نے بھی ہمارے موک کو کلیئر کیا ہو آئی کیپ کی ایگزام میں فیل ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس نے ریگرسلی اور ریلیجسلی اس نے موکس تینوں اٹیمپٹ کیے ہوں. جب آپ موک کرتے ہیں اور آپ کو 3 بار اگر آپ کو 1-to-1 فیڈ بیک مل جائے تو اس سے اچھی چیز کیا ہے نا. تو اگر آپ نے پہلے اب نہیں بھی کیا اور اب آپ پریپریشن کرنے جا رہے ہیں، میں آپ سے سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ ریویژن لیکچرز کی ایکسیس لیں، اور جو موکس ہم یہاں کرائیں وہ موکس میں، اور موکس صرف آپ کے لیے نہیں، کوئی بھی آ کے بیٹھے. ہم یہ بھی اناؤنس کرتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہم سے نہیں بھی پڑھ رہا تو بھی آ کے بیٹھنا چاہے، ہی از موسٹ ویلکم، ہی اور شی از موسٹ ویلکم. وہ آئیں، اٹیمپٹ کریں اور اپنی کاپیز کا جو ہے نا آپ فیڈ بیک لیں. دس از اے سروس دیٹ از بینگ آفرڈ ٹو یو. آل واٹ ہیپنز از آپ کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب چیٹ باکس میں آ جائیے. جی معظم، ہم آپ کے کوسچن کو بھی آنسر کرتے ہیں. رسک مینجمنٹ کا کوسچن ہینڈل نہیں ہوا، آئی فیلڈ آن 45. دیکھیں آپ تو فیڈ بیک بالکل لے لیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی نے 45 مارکس لیے اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سر میں 5 مارکس سے رہ گیا، میں نے کہا the way to look at it is not
You should assess yourself from that perspective کہ آپ نے 55 marks lose کیے ہیں. If you are at 45, you have not lost 5 marks. Yeah, you have lost 5 marks to cross the bridge, but you have actually lost 55 marks. So you've done more than what you feel is wrong. پہلی بات تو یہ ہوگی. رسک مینجمنٹ کے کوسچن کو ہینڈل نہیں کیا آپ نے. 3.5 کوسچن ٹھیک تھے. 3.5 اب دیکھیں تھیوری بھی تیار تھی. 3.5 کوسچن ٹھیک تھے. یار یہ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ پہ رائٹنگ ویزیبل نہیں ہے. چیک کریں کیوں نہیں ہے ویزیبل. اب دیکھیں تھیوری اور جو اب میں آتا ہوں آپ کے اس پہ کہ تھیوری کی تیاری کیسے کریں. لیکن تھیوری کی جو تیاری ہے نا اس کی تیاری ایسے آپ کریں گے کہ تھیوری کے جتنے بھی کوسچنز ہیں ان کو آپ اپروپریٹلی اٹیمپٹ کریں گے. پاس پیپرز میں کئی جگہوں پہ تھیوریٹیکل کمپوننٹس ہیں لیکن جب ہم ان پیپرز کی پریکٹس کرنے جاتے ہیں ہم تھیوری کے کوسچن کی ایسے پریکٹس ہی نہیں کرتے جیسے ہم نیومیریکل پارٹ کی کرتے ہیں, ہے نا. ہم نے تھیوری کا کوسچن پڑھا, اچھا اس کا مطلب یہ ہوگا, وہ ہم نے ریڈ کر لیا. کتنی بار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے کوسچن پڑھا اور ہم نے خود پراپرلی اس کا آنسر لکھا اور پھر سجیسٹڈ سولوشن سے کمپیئر کیا. تو آپ تھیوری کی بھی ایسے ہی پریکٹس کریں جیسے نیومیریکل کی کرتے ہیں. دیٹس دا بیسٹ وے ٹو ڈو. اب جیسے اس کوسچن سے پچھلا جو پاس پیپر ہے اس میں بھی اچھا خاصا ڈسکشن پارٹ ہے. ابھی ہم نے جون 22 کی پوری ریکارڈنگ آپ کے پاس اویلیبل. آپ جون 22 کا پیپر جو ہے نا جا کے خود اٹیمپٹ کریں, اسپیشلی اس کے تھیوریٹیکل پارٹ, اور کمپیئر کریں پھر کہ جی آپ نے جو یہ لکھا ورسز یا جو آپ نے پوائنٹس ہیں جو ہم نے پوائنٹس وہاں ڈسکس کیے ہیں کہ آپ نے وہ سارے پوائنٹس وہاں لکھے ہیں اور اپروپریٹلی آرٹیکولیٹ کیے. ٹھیک ہے, تو آپ تھیوری کے کوسچنس کو بھی ایسے ہی اٹیمپٹ کریں. اب انہانسڈ فوکس ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹورڈس تھیوری, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی تیار کیا جا رہا ہے ٹورڈس ایم ایس اے والی سائٹ پہ. تو آپ مجھ سے ایسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں معظم. پہلی بات تو میں نے یہ کر لی کہ دیکھیں ہم نے کوسچن منیمم آپ سمجھیں آپ نے 100% کوشش کرنی ہے اٹیمپٹ کریں, لیکن 90 سے کم تو آپ بالکل بھی اٹیمپٹ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ رسک مینجمنٹ کا ایریا یا کسی کا بھی آپ اس کے لیکچرز ڈھنگ سے اٹیمپٹ کریں. آپ کے پاس ریکارڈڈ لیکچرز اویلیبل ہیں, آپ ایکسیس لیں اس کی. میں یہاں ویکلی ویبینارز کرتا ہوں جب سلیبس ہم کور کرتے ہیں. ویکلی ویبینار کا مطلب یہ ہے ہر ویک یو ہیو ایکسیس ٹو می ڈائریکٹلی. آپ آئیں اپنے کوسچنس پوچھیں. واٹس ایپ پہ بھی میں اویلیبل ہوں, یہاں پہ بھی میں اویلیبل ہوتا ہوں. ہر ویک ہم 1 سے 1.5 گھنٹہ ڈسکشن کرتے ہیں ٹاپک کی. جیسے آج بھی ابھی ہم 12 بجے کے بعد اپنا ویکلی ٹاپک اسٹارٹ کریں گے. جو ہمارے ریگولر بیچ ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ہم یہ ٹاپک ہم نے پچھلی ویک ڈسکس کیا تھا, اس کے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں, آپ وہ دیکھ کے آئے ہوں گے. مجھ سے اس کے سوال جواب کریں. نیکسٹ اب آپ کو لیکچرز یہ مل رہے ہیں اس میں یہ کورڈ ہے, وہ دیکھ کے آئیں. جو سوال جواب ہے مجھ سے کریں آ کے. تو دوز ویکلی سیمینارز الاؤ یو کہ آپ مجھ سے ڈسکشن کریں, اور میں یہاں ویکلی اویلیبل ہوں گا. ویبینارز پہ بھی کوئی ایسا آپ نے کوسچن مجھ سے اور پوچھنا ہے تو میں واٹس ایپ گروپس پہ بھی ان اے ڈے میکسیمم 24 آورس میں آئی ٹرائی ٹو آنسر دا کوسچنز ایز ویل. اچھا, بزنس ویلیویشن کی پریکٹس کہاں سے کریں؟ بزنس ویلیویشن کی پریکٹس کے لیے آپ کے پاس اچھا خاصا پریکٹس مٹیریل پاس پیپرز میں اتنا بزنس ویلیویشن کے کوسچنز ہیں. ہم نے اپنے لیکچرز میں میرا خیال ہے کوئی 10-12 کوسچنس ہم نے 8-10 کوسچنس تو کم از کم پاس پیپرز کے ڈسکس کیے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ڈسکس کیے ہیں. پریکٹس کٹس آپ کے پاس موجود ہیں, ان سے آپ یوز کر سکتے ہیں. P4 ACCA کو آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ انگلش انسٹیٹیوٹ کی کتاب ہے پروفیشنل اسٹیج کی ICAW کی, اس کی ریویژن کٹ میں بزنس ویلیویشن کے کوسچنز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ سب پریکٹس مٹیریل موجود ہے, آپ بالکل اس کو یوز کریں. بزنس ویلیویشن پہ آپ کے اپنے ہی پاس پیپرز اگر آپ 10 سال کے لے لیں 20 پیپرز تو اس میں آپ کو 15 سے 20 کوسچنز مل جائیں گے. اچھا, ایک دوست کا یہ کوسچن ہے کہ آپ اٹیمپٹ کیا آپ نے 84 اینڈ یو گاٹ 44. دیکھیں اگر تو آپ جو ہے موضوع میں آپ کے کوسچن پہ آتا ہوں. پہلے ایک اور دوست کا کوسچن ہے کہ کیا میں دوبارہ کلاسز لوں. دیکھیں اگر آپ نے 44 مارکس لیے ہیں تو اگین آپ یہ سوچیں کہ آپ نے 6 مارکس لوز نہیں کیے,
کسی نے اگر 40 مارکس لیے ہیں یا 42 لیے ہیں یا 44 لیے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ اس نے صرف 10 مارکس یا 8 مارکس لوز کیے ہیں، افیکٹولی آپ نے 56 مارکس لوز کیے ہیں. 16 مارکس تو آپ نے لیٹ سے اگر آپ نے 84 یا 85 اٹیمپٹ کیا ہو تو آپ نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا. تو اگر 85 بھی آپ نے اٹیمپٹ کیا یا 84 تو اس میں سے بھی آپ نے 40 مارکس لوز کیے اگر آپ نے 44 مارکس لیے، رائٹ. تو اب آپ نے یہ اسیس کرنا ہے، اب آپ نے کلاسز لیں یا نہ لیں، اس کا آپ فیصلہ اس بیسس پہ کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی کوریج ٹھیک تھی. یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو کانسیپچل کلیئرٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو، اینڈ آل یو نیڈ ٹو ڈو از مور پریکٹس. اٹ واز اے پریکٹس ایشو. پھر تو آپ صرف پریکٹس کریں، پھر آپ کو کلاسز لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ صرف پریکٹس کریں. یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ یور پرابلم، یو آر فوکسڈ آن دیٹ. اف یو فیل نو دیر آر ایریاز میں اس لیے اٹیمپٹ نہیں کر سکا، اٹ واز ناٹ جسٹ اے ٹائم مینجمنٹ ایشو، اٹ واز آلسو این ایشو کہ میں کوشچن نہیں سمجھ پایا یا کچھ ٹاپکس ایسے ہیں میرے جہاں مجھے پرابلم ہوئی، تو پھر آپ کلاسز لیں اور ایٹ لیسٹ کلاسز میں ان ایریاز اور کلاسز لیں اور کلاسز میں ان ایریاز پہ زیادہ فوکس کریں جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کو پرابلم ہوئی، تو پھر آپ کو کلاسز لینی چاہیے. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. اچھا دیکھیں، قصباتی صاحب کی جو کمپائلیشن ہے نا فرحان، یہ قصباتی ہمارے اپنے ہی کولیگ تھے اور انہوں نے ایک کمپائلیشن کی آج سے کئی سال پہلے ان کوسچنز کی جو ہے جو ڈفرینٹ آنسر مختلف آنسر کٹس ہیں انہوں نے لیے. تو یس دیٹس آلسو اے پریکٹس مٹیریل، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت سارے پریکٹس مٹیریل ہیں، وہ بھی ایک کمپائلیشن ہے. وہ خود سے کوئی پریکٹس بک نہیں ہے، انہوں نے ایک ICAW سے ایک کوسچن لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ چارٹ فاکس لنک سے لے لیے، تو وہ بھی کوسچنس کی کمپائلیشن ہے. اور کسی دیکھیں آپ اس کو آپ نے یوز یہ ایسے کرنا ہے یہ جو بھی بک آپ یوز کریں وہ آپ نے ٹاپک وائز یوز کرنی ہے. آپ کو پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے معظم کہ واٹ آر یور ایریاز دیٹ یو نیڈ ٹو فوکس مور آن. تو اگر لیٹ سے ویک کا ایک ایریا ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں، یہ وہ لاسٹ بات تھی جو مجھے کرنی بھی تھی اور میں آپ کے اس کوسچن کے آنسر میں کر لیتا ہوں کہ ہم پریکٹس کرتے ہوئے دیکھیں ایک اعتدال اور ایک سمارٹ ورک بھی کریں. لیٹ سپوز کریں اب پہلے تو آپ نے سلیبس کور پورا کرنا ہے. آپ کا ایک بیسک انویسٹمنٹ اپریزل کا ایریا ہے، اس کے اندر سرٹن ٹاپکس ہیں. پھر آپ کا اس کے اندر بھی تو کئی ٹاپکس ہیں نا، اس کے اندر ایک کیپٹل راشننگ ہے، لیٹ سے اس کے اندر ایک آپ کا بیسک NPV انالیسز ہے، اس کے اندر آپ کا لیز اور بورو کا ایک الگ ایریا ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب آپ کا جو ٹاپک اپروپریٹلی ایڈوانس انویسٹمنٹ اپریزل ان سب کو لکھ لیتے ہیں. لیٹ سے ایک آپ کا CAPM کا ایریا ہو گیا، میں ایگزامپلس دے رہا ہوں، ایک آپ کا ویک کی کیلکولیشن کا ایریا ہو گیا، اینڈ سو آن. اب آپ نے ایک کیپٹل راشننگ کا ایریا کلاسز لیں، اس کے کوسچنس کیے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنے پاس پیپرز کے کوسچن اٹھائیں آپ، اور ان پاس پیپر کے کوسچنس کی بیسس پہ آپ اسیس کریں کہ کیا 80% آف دا کوسچنز آپ سے ٹھیک ہو رہے ہیں اٹیمپٹ یا نہیں ہو رہے. 80 to 90%. اگر آپ سے 80% آف دا پاس پیپرز کے کوسچن اٹیمپٹ ہو رہے ہیں، دس از ایڈیکویٹلی کورڈ. پھر آپ آ گئے لیز اور بورو پہ لیٹ سے، اور آپ نے دیکھا کہ لیز اور بورو کے میں نے لیکچرز بھی لے لیے، ہم نے بھی کچھ 6 7 8 کوسچنز آپ کو کلاس میں کروائے ہیں، کچھ پریکٹس کے لیے دیے ہیں. اس کے بعد آپ نے اور پاس پیپر کے کوسچنز کیے اور آپ نے کہا کہ نہیں 50% آف دا ٹائمز میں کوسچن کو ٹھیک اٹیمپٹ نہیں کر پا رہا. تو اب دس از این ایریا فار یو ٹو فوکس مور آن. آپ دوبارہ لیکچرز دیکھیں، کانسیپچل ایشوز ہیں، دوبارہ پریکٹس کریں، پھر اس میں آپ انہانس پریکٹس کریں. اب یہاں آپ چلے جائیں لیٹ سے چارٹ فاکس لنچ پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے آپ اور کچھ کوسچنس کر لیں. یہاں آپ چلے جائیں F9 یا P4 کے کچھ کوسچنس کر لیں، سیما کی ریویژن کٹ کے کر لیں، فائنینشیل ٹیکسمنٹس فائنینشیل مینجمنٹ ہے اس کے کوسچنز آپ کر سکتے ہیں. تو یعنی اس ٹاپک پہ دیکھیں، ٹاپک بائی ٹاپک اپنے آپ کو اسیس کریں اور پریکٹس انہانس کریں. رادر دین سیئنگ کہ نہیں مجھے ہر ٹاپک کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں یہ 4 ریویژن کٹ ضرور لوں گا، میں ICAW کی بھی جو پروفیشنل اسٹیج کی کٹ ہے وہ کروں گا، میں P4 کو بھی اٹیمپٹ کروں گا، میں فلاں کو بھی کروں گا. تو ہر پیپر کے لیے، ہر ٹاپک کے لیے ہر پریکٹس کٹ یوز کرنا ضروری نہیں ہے. فوریکس ہو گیا آپ کا ایریا، بزنس ویلیویشن والا ایریا ہے، اس نے P4 میں بڑے ایڈوانس لیول کے کوسچنز ہیں ACCA کے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ٹاپکس کے لیے شاید آپ
اچھا اس میں آئی سی آئی ڈبلیو کی جو ریویژن اے سی سی آئی P4 بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. آئی سی آئی ڈبلیو کی بھی جو پروفیشنل اسٹیج ہے اس میں بھی اس کے بڑے اچھے ٹاپکس ہیں, بڑے کوسچنز ہیں. سی اے پی ایم اور اس کے لیے آپ کے اپنے پاس پیپرز میں بہت کوسچنز ہیں سی اے پی ایم میں, ٹھیک ہے نا. لیز اور بورو کے لیے لیٹ سے آپ نے کہا جی میں ہاں چارٹ فاکس لنچ بھی دیکھ لیتا ہوں. So you have to use the practice material available in a very smart and a wise manner. جس ٹاپک میں جہاں آپ کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اس کی ہم کرتے کیا ہیں کہ یہ مجھ سے ٹاپک ہو رہا ہے نا, تو اب اس کیپٹل راشننگ کی میں اور پریکٹس کرتا جاؤں گا اور پریکٹس کرتا جاؤں گا. اب اگر میرا بینچ مارک ہے مائی پاس پیپرز, اف آئی ایم ایبل ٹو اٹمپٹ 80% آف دا کوسچنس, 80% بھی آپ ٹھیک اٹمپٹ کر لیں تو 80 into 80 64% ہو جاتا ہے. اگر 80% ہر ٹاپک کے کوسچنز آپ سے 80% ٹھیک ہوں, 80% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایگزام میں چھوٹی موٹی مسٹیکس ہو جائیں گی آپ سے, کوئی کانسیپچل بلنڈر نہ ہو, کوسچن پورا اٹمپٹ ہو جائے تو بھی آپ کی کچھ تھوڑی بہت چیزیں, کچھ لوز اینڈز رہ جاتے ہیں, کچھ ایجز ایسی ہیں جو کہ رہ جاتی ہیں آپ کی رف, تو اس کے آپ 10-15-20% میکسیمم آپ کہہ لیں کہ جو مارکس آپ لوز کر لیں. تو اف 80% آف دا کوسچنس ہر ٹاپک کے آپ 80% ٹھیک کر لیں, اف دیٹ بیکمز یور بینچ مارک, تو 80 into 80 64 مارکس ہو جاتے ہیں. سو یو آر کمفرٹیبل ان گیٹنگ تھرو. So this is the smart way of preparing topic by topic. اب اگر آپ کا پیپر رک گیا ہے تو اسپیشلی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے you identify which areas and which topics require more attention and then you enhance, expand your practice on those areas. ویکلی ٹیسٹ اینڈ چیکنگ سسٹم. شہباز ویکلی تو ہم نہیں کرتے. ویکلی کیا ہے کہ آپ لیکچرز دیکھیں, اس میں آپ کو پریکٹس اور ٹیسٹ کوسچنز ہیں, اس کو سیلف ٹیسٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہم نے, اگر آپ ہمارے لیکچرز دیکھیں گے تو اس میں ہم نے کیا یہ ہے کہ کچھ کوسچنز آپ سے کروائے ہیں اور کچھ کوسچنز آپ کو خود دیے جاتے ہیں ایز این ہوم ورک, ایز اے ٹیسٹ اور پریکٹس. وہ آپ سیلف ٹیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کوسچنز کو اٹمپٹ کریں, سجیسٹڈ سولوشنز بھی ساتھ میں گیون ہوتا ہے, اس سے اپنے آپ کے آنسرس کو چیک کر لیں. ویکلی بیسس پہ تو آپ ایسے پریپیئر کریں. پھر تین نہیں, ہم یہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ 4 ماکس کر لیں. ماک کا بیسک آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن ٹاپک, ایک سرٹن لیول آف پریپریشن آپ کی ہو گئی, اس کے بنی لیٹ سے بیسک انویسٹمنٹ اپریزل ایریا اب ہم ختم کریں گے جیسے آج. تو آج ہی پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی اب 10 سے 15 دن کا ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. فیبرری کے فرسٹ ویک میں موسٹ پرابلی ہم آپ کا بیسک انویسٹمنٹ اپریزل کا موک کریں گے جس میں یہ سارے ٹاپکس کور ہوں گے. پھر ہم فیبرری کے اینڈ مارچ کے فرسٹ ویک میں ایک اور موک لیں گے, اور پھر ہم تیسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک نہیں فل پیپر کے ایک نہیں 2 موکس کر لیں. دس از واٹ وی کین ڈو. لیکن ویکلی آپ اپنے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پریکٹس مٹیریل جو لیکچرز میں گیون ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایز اے سیلف ٹیسٹ مٹیریل. اچھا, ایک ہمارے دوست ہیں, وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی سر مجھے میرے بلائنڈ اسپاٹ سے مل رہے ہیں کہ میری پریکٹس اینڈ کوریج کا ایشو ہے. اور 4 پیپرز ایٹ اے ٹائم میں نے کیے اینڈ آئی رین آؤٹ آف کوریج, مسڈ آن پریکٹسنگ ریکوائرڈ. آئی مسڈ ٹو اٹمپٹ 2 کوسچنز. دیکھیں اگر آپ نے 2 کوسچنز ہی اٹمپٹ نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میجر پارٹ آپ کا مس ہو گیا. تو اب آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مائی فرینڈ سجاد, آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ آپ کی کوریج کا ایشو تھا, یو آر ناٹ ایبل ٹو گیو ڈیو ٹائم. تو آپ تو ٹائم دیں, کوریج پوری کریں, پریکٹس زیادہ کریں, دیٹس دا بیسٹ تھنگ. اور جو ماکس جیسے ہم یہاں کے لیتے جائیں, آپ ان ٹچ رہیں. آپ کو اگر کسی ٹاپک کے لیکچر کی ایکسس چاہیے وہ آپ ضروری لے لیں جہاں آپ پھنس جائیں, لیکن آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ماکس کو ڈیلیجنٹلی اٹمپٹ کریں اور پریکٹس اپنی بڑھائیں. آئی تھنک اگر آپ کے 40% تک مارکس ویسے ہی آئے ہیں اور آپ نے 2 کوسچنز چھوڑے ہیں تو آپ کا اس کا مطلب یہ ہے جتنا آپ نے اٹمپٹ کیا اس کو آپ نے ٹھیک کیا ہے. آپ کی کوریج کا ایشو تھا تو اس کو آپ جو ہے وہ کر لیں. جی شہباز, ری ایڈمیشن کی تو انہوں نے ری ٹیک کی بہت کم فی رکھی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, تو ایڈمن ٹیم سے آپ کانٹیکٹ کریں, فی ول ناٹ بی این ایشو.
ہمارا سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل، کیونکہ آپ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ آپ ہی لوگ ہیں. اگر آپ کوالیفائی ہو جاتے ہیں کہ اچھی جگہ چلے جاتے ہیں، اس سے بڑی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے ہمارے لیے. تو آپ بالکل اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ری ایڈمیشن لیں، ری ٹیک لیں، اور فیس آپ کو یہ بتائیں گے، فیس بڑی نامنل رکھی ہوئی ہے اس کی. اور آپ کو کے این ایس میں ہمارے یہاں نمرا ہوتی ہیں، یو کین کانٹیکٹ ہر، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو یو کین آلسو کانٹیکٹ می. اچھا معظم، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 80% کوسچن ٹھیک ہو رہے ہیں تو بک نہ لیں. دیکھیں 80% ہر ٹاپک کے کوسچن 80% آپ سے ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس ٹاپک کے پرسپیکٹیو سے اس پھر مزید آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کہہ رہا ہوں میں. پھر آپ ہر ٹاپک کو ایسے اسیس کریں. rather than blindly doing practice, you should do more practice in a smart way. آپ کہیں کہ جی اب ویک کا ایریا سی اے پی ایم کا ایریا، سی اے پی ایم کے کوسچنز اگر آپ سے 80% ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سی اے پی ایم کا ٹاپک آپ کا ایڈیکویٹلی کور ہو گیا. آپ کسی بھی پریکٹس کٹ سے سی اے پی ایم جو ہے نا اٹیمپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے. اب آپ ان ٹاپکس پہ فوکس کریں جہاں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. سو rather than you doing practice in a blind manner, ہے نا، shooting in the dark, you should rather be shooting wisely. You should be investing your time on those areas جہاں آپ کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. I hope it makes sense. ٹھیک ہے سجاد، آپ بالکل جی ٹی ایس پی بھی سیم ہی پلیٹ فارم ہے سجاد. ٹی ایس بی سے لے لیں، کے این ایس سے لے لیں، از اے سیم پلیٹ فارم، سیم لیکچرز، سیم پریکٹس مٹیریل، نتھنگ ایکسیپشنل. اسمارٹ P4 دیکھیں. اب آپ نے اسمارٹ پریکٹس کو موضوع میں اور ایکسپلین کرتا ہوں. جیسے سی اے پی ایم کا ٹاپک ہے نا آپ کا، لیٹ سے یا لیز اور بورو کا ٹاپک ہے یا کوئی بھی ٹاپک ہے. اب آپ نے ویک کا ٹاپک لے لیتے ہیں، لیٹ سے ویک کی آپ نے پریکٹس کی اور آپ کو لگا کہ آپ کی پریکٹس ایڈیکویٹ نہیں ہے. اب آپ P4 میں چلے گئے، P4 کے کوسچنس کرنے کے بعد بھی آپ کو فیل ہوا ابھی بھی وہ کانفیڈنس لیول نہیں آ رہا، آپ مزید ایک اور پریکٹس کٹ پہ چلے جائیں فار دیٹ ٹاپک. So you've got 2-3 practice kits available. You don't need to complete all those practice kits questions for all the topics. You need to use them wisely. قصباتی یا P4 دونوں لے لیں، آپ دونوں پڑھی ہوئی ہوں آپ کے پاس، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ دونوں رکھیں لیکن ان کو یوز ایسے کریں کہ جس ٹاپک کی ضرورت ہو اس ٹاپک کی پریکٹس کے لیے انہیں یوز کریں. کسی ٹاپک کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 نہیں، آپ کو 3 پریکٹس کٹس کی ضرورت بھی پڑے ٹو ڈیولپ دا کانفیڈنس کہ ہاں اب میرا اتنا کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ اب میں اس ٹاپک کے کوسچنس کو آرام سے کر لیتا ہوں. انٹل دیٹ کانفیڈنس کمز ان یو شوڈ کنٹینیو دا پریکٹس. دس از واٹ مائی میسج از. اور جو ٹاپک آپ سے ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے اور پاس پیپرس کے کوسچنز آرام سے ہو رہے ہیں، اس پہ زیادہ ٹائم انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی میرے ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، آپ ریکارڈڈ لیکچرز کی بالکل ایکسیس لے لیں. ریکارڈڈ لیکچرز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو خود اپنی بھی یہ پریکٹس مٹیریل دیتے ہیں اور یہ 4 بکس آپ کو دیتے ہیں بزنس، جس میں جو کوسچنز ہم کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی ہیں، ان کی پوری ہارڈ کاپیز ہیں. اس کے علاوہ فردر پریکٹس کوسچنز، ٹیسٹ مٹیریلز، وہ سب اس میں ہیں. اس کے بعد 4 سے 5 پاسٹ پیپرز پورے ہم نے کور کروائے ہیں پیپر میں ایز اے پورا فل پیپر وائز. ایک تو یہ ہے نا کہ پاس پیپرز کے ریلیونٹ کوسچنس ٹاپک بائی ٹاپک بھی ہم نے کور کیے ہیں، لیکن 4 سے 5 پاس پیپرز کے پورے کوسچنس پیپرز ہم نے سالو کیے ہیں اور ان کوسچنس کے ایک کوسچن 1، کوسچن 2، کوسچن 3 کے کوسچن کو پورا ڈسکس کیا ہے. تو وہ بھی آپ لیں ایکسس اور ان کو دیکھیں. وہ آپ پہلے خود پیپرز اٹیمپٹ کریں، کوسچن بائی کوسچن آپ اٹیمپٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے کہاں غلطی کی. سجیسٹڈ سولوشن لیکچر کو دیکھیں جس میں پورا پیپر وہ ایکسپلین بھی کیا گیا ہے، اس کے ایک ایلیمنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے، سولوشن کو ڈسکس کیا گیا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہاں سجیسٹڈ سولوشن میں کوئی غلطی ہے، وہ بھی ہائی لائٹ کی گئی ہے. جی معظم ریکارڈڈ لیکچرز ہیں اور آن لائن ہم ویکلی ویبینارز لیتے ہیں اور آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے ریکارڈڈ لیکچر میں کون سی چیز ہے، تو یو کین گو تھرو دیٹ. جی پلیز پوچھیے.
جی دوستو 1-2 منٹ. شہباز آپ بالکل ویکلی اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں، اور جو ہے اگر آپ کوئی کوشچن کر کے چیک کروانا چاہیں وہ ہم چیک کروا لیں گے. دیٹس ناٹ این ایشو. جی بیٹا میرا نمبر ہے، آپ واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں. KNS یہ جو نمرا سے کہیں وہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ کر دیں گے، میرا نمبر بھی آپ کو دے دیں گے. آپ کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہیں 1 to 1 تو بھی کر سکتے ہیں، ناٹ این ایشو ایٹ آل. ٹھیک ہے دوستو، سو ود دس آئی تھنک وی ول بی کنکلوڈنگ دس سیشن. اور اب ہم اسٹارٹ کریں گے آفٹر 2 منٹس. ہم اپنا جو نارمل ویبینار ہے ہم 2 منٹ کے بریک کے بعد اسے اسٹارٹ کریں گے. تو تھینک یو سو مچ. اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی ہیلپ گائیڈنس چاہیے ہو پلیز رجسٹر یور سیلف. نمرا جو ہے آپ کا ایک گروپ بنا بھی دیں گی، اور آپ کو کوئی بھی مجھ سے 1 to 1 بھی ڈسکشن کرنی ہو سو آئی ایم اویلیبل. آپ ان سے نمبر بھی لے لیں، اور مجھ سے جو ہے اگر کوئی 1 to 1 ڈسکشن کرنا چاہیں واٹس ایپ کرنا چاہیں دیٹس آلسو فائن. بلکہ میں نمبر آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں. تو دس از مائی سیل نمبر. آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر ود ان 24 hours انشاءاللہ. باقی جو آپ کو ریکارڈڈ لیکچرز کی ایکسیس چاہیے، پریکٹس مٹیریل کی چاہیے، وہ KNS ٹیم نمرا ہیں، ان سے آپ کوآرڈینیٹ کر لیجیے گا. وہ آپ کو ایکسیس بھی دے دیں گی اور آپ کو ساری ہیلپ بھی کر دیں گی. ٹھیک ہے جی. جی ویکلی پلان شہباز ملتا ہے سلمان. ویکلی کیا ہے کہ ہم خود جو ویبینار لے رہے ہیں ان میں ویکلی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. اینڈ دا ریزن وی ڈو اٹ از کہ ویکلی کہ آپ آئیں 1 گھنٹہ اسپینڈ کریں، ان میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پچھلے ویک میں آپ نے کیا کرنا تھا، اگلے ویک میں کیا کرنا ہے، وہ ہم ہر ویکلی آپ کو بتاتے ہیں. سو یو گیٹ دا ویکلی پلان اکارڈنگلی. تو دوستو ہم اسے کلوز کر لیتے ہیں، اور نیکسٹ اس میں انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں اسٹارٹ کر لیتے ہیں جو نارمل ویبینار ہے. جو اسٹوڈنٹس نارمل اس میں رجسٹرڈ ہیں وہ اس ID پہ ہماری آ جائیں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.